اور حال ہی میں سابق سینیٹر زاہد خان صاحب جن کی ایک بڑی طویل وابستگی رہی اے این پی سے، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی. آپ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات اپوائنٹ ہوئے ہیں نون لیگ کے اندر. زاہد خان صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں بھی جوائن کر رہے ہیں، ان سے وجوہات بھی جانیں گے نون لیگ میں شمولیت کے، اور ایسے دور میں جہاں پر بڑے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے موجودہ حکومت کو. زاہد خان صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زاہد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. کیا وجوہات تھیں اور آپ کو کس چیز نے کمپیل کیا کہ آپ نون لیگ کو جوائن کریں، اور آپ نے کیا خاص بات نون لیگ میں دیکھی؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے انیلا بی بی، میں نے تقریباً 10 مہینے پہلے سیاست چھوڑ دی تھی، اور میں نے کہا کہ میں سیاست نہیں کروں گا کیونکہ سیاست ابھی کاروبار بن گیا، اور کاروبار سے تو میں تو ایک سیاسی کارکن رہا ہوں. 40 سال ایک پارٹی میں سیاست کی، 34 سال میں ان کے انفارمیشن سیکرٹری رہا، لیکن ہم نے کوئی مفادات کے خاطر کوئی بھی سیاست نہیں کی ہے. مشکلات بھی دیکھی، بہت سارے اٹیکس بھی ہوئے ہم پہ طالبان کے. میرے گھر آج بھی گرا پڑا ہوا ہے، میرے بھائی کو آج بھی اس کے اندر گولیاں پڑی ہوئی، لیکن ہم نے کوئی پیچھے نہیں بھاگی اور ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون، میں نواز شریف سے متاثر ہوں، میں حقیقت بتا دوں، کیونکہ 2023 میں میرے اس سے ملاقات لندن میں ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا تھا کہ میں صاحب، میں نے سیاست چھوڑ دی، میں سیاست اور نہیں کروں گا، کیونکہ جس نظریات اور سوچ کے تحت سیاست ہوتی رہی اور ہم کرتے رہے وہ ابھی نہیں رہی اس ملک میں. تو اس نے مجھے بہت زیادہ کنونس کیا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ سیاست میں چھوڑے. دیکھیں اگر آپ جیسے 3-4 اور آوازیں بھی دب جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تو پھر یہ ملک کو تو چلانا ہے، ملک کو تو آگے لے کے جانا ہے. پھر بہرحال میں نے اس وقت ہاں نہیں کی اور میں آیا. تو اس کے بعد بھی اس نے رابطہ کیا، اور میں چونکہ امیر مقام ان کے صوبائی صدر ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ کنٹیکٹ میں رہا اور میاں صاحب کی میسج دیتے رہے. ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ تنقید ہو رہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو مسلم لیگ نون میں اختلاف رکھتے ہوں، لیکن وہ اگر آپ دیکھیں تو سیاست سے اختلاف شاید نہیں رکھتے ہو. حکومت میں جو بھی پارٹی حکومت میں جاتی ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی بھی لوگ نالام بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی تنقید ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو اس وقت سربراہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے، اور مجھے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید، کیونکہ ابھی جب میں اس سے ملا تھا تو 1-1.5 گھنٹہ میرے اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے اس کو یہ ساری باتیں جو آپ میرے سے پوچھ رہے، میں نے باتیں کی ہے، اور میں نے یہی کہا کہ میاں صاحب اس وقت یہ ملک تو بہت مشکلات میں ہے، بحران میں ہے. آپ نے زاہد صاحب یہ بات سامنے کی ہے میاں صاحب کے؟ کیونکہ اکثر نے جب کی تو بڑا شدید اختلافات سامنے آ گئے، پھر پارٹی چھوڑنے تک کی بھی نوبت آ گئی. نہیں، میں نے بالکل، کیونکہ میں تو دیکھے وہ میاں صاحب ہر ایک بندے کو جس کے اپنے خواہشات نہ ہو، بھی کسی کا ذاتی خواہشات ہو تو پھر یہ چیزیں تو سامنے آ جاتی ہے. لیکن اگر کسی کا ذاتی خواہشات، میرا کوئی خواہشات نہیں تھی کہ مجھے پارٹی کا عہدہ دیا جائے یا مجھے حکومتی کا عہدہ نہیں دیا جائے. میں جو ایک ورکر ان کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میں کام کروں گا، لیکن مشکلات ہے، اس مشکلات کو اس ملک کو نکالنا ہے، اور وہ آپ کے خاموش ہونے سے ملک نہیں نکلے گا. تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بلکہ وعدہ کیا کہ میں عید کے بعد آپ پختونخوا میں دورہ کروں گا، اور میں سیاسی ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے کروں گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ جن کے نام آپ نے لیے، شاید اس کی حکومت کے ساتھ تو کوئی اختلاف ہو، لیکن نواز شریف سے میرے خیال میں اس کی پالیسی سے کوئی اختلاف نہیں ہو. انشاءاللہ حکومت کے ساتھ اختلافات کے علاوہ بھی میاں صاحب کی سیاست پر بھی بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سٹیچر رکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب اور میاں صاحب کے ساتھ ان کی بھی ایک طویل وابستگی رہی ہے. زاہد صاحب وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے غیر سیاسی جو قوتیں ہیں ان کی بیساکھیوں کا سہارا لے لیا ہے. آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے اتفاق بالکل نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں خاقان عباسی صاحب کا اپنا رائے ہے، میں اس کے رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر سے دیکھ رہے، جو میں اپنے نقطہ نظر سے ایک سیاسی کارکن کے ناطے دیکھ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اپنی اس جو بھی اس کے ذہن میں تھی یا جو بھی اس کی سیاست تھی، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. انشاءاللہ اسی طرح کے آگے چلیں گے. اور چونکہ شاہد خاقان عباسی میرا اچھا دوست بھی ہے، تو اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن دیکھیں، اگر ہم ان کو بھی خاموش کریں اور یہ بھی کہہ دیں کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ یہ ملک تو کسی نے چلانا ہے، اس کے لیے مل کر آگے اس ملک کو لے کے جانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں نے جب ابھی اس دفعہ میاں صاحب کو دیکھا، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہم بھی سن رہے تھے کہ لوگ مایوسی میاں صاحب نہیں کر رہے، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا جو
जिस तरह खुश मैंने उसको देखा, जो जिस तरह मुझे उसने वेलकम किया और जिस तरीके से उसने हर एक बात पे कहा कि नहीं ये ठीक है, हमने यही करना है, और वो इतना है कि वो कहता है कि जी 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान इस मुश्किलात से निकल जाएगा और सियासत भी इस मुल्क के अंदर भी होगी और ये हमारे जो मुश्किलात है ये भी खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल होपफुल है। लेकिन ये आपने जो बात की ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए मिल बैठकर इस मसाइल को ढूंढे, क्योंकि देखिए ये मुल्क है तो हम सियासत कर सकेंगे, अगर ये मुल्क नहीं होगा तो सियासत कोई भी सियासी पार्टी कहाँ होगी, कहीं भी नहीं होगी। तो इससे बेहतर ये है कि ये जो लोग एक दूसरे को छोड़ डाकू ये देखिए, ये अगर आप देखें बीबी, तो ये 2018 से पहले ये चीज नहीं थी। ये चीज कभी ओपन इस तरह हुई भी नहीं थी कि एस्टेब्लिशमेंट को इतने ओपन मुदाखलत की हो। ये 2018 के इंतखाबात के बाद जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, अल्लाह करे कि हम हमारा मुल्क वापस अपने हालात में चले जाए। अभी उन गैर सियासी कुव्वतों की मदाखलत पे आप क्या राय रखते हैं कि अभी भी हो रही है और इंटेंसिटी काफी ज्यादा है उसकी? देखिए जी, मैं तो समझ रहा हूँ, ये तो देखिए हुकूमत जब बैठी होती है तो उसको ये मुश्किलात और ये सारे बातों का पता होता है। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो जिस तरह हमारे मीडिया बात कर रहे हैं कि या जो हमारे और पार्टीज बात कर रहे हैं, देखिए एक बात मुझे बता दे, मैं आपसे सवाल करता हूँ क्योंकि मैं एक पुराना सियासी कारकुन हूँ। 2008 के 2013 के इलेक्शन तक पारम 45 और पारम 47 किसने सुना था? हमने तो कभी भी ये पारम 47 नहीं सुना था। ये तो एक रिजल्ट होता था, जब प्रिजाइडिंग अफसर होते थे वो एजेंट को हर एजेंट को अपना अपना रिजल्ट देता था और वो आ जाते थे। तो जाहिद साहब, इसका सेहरा किसके सर पे सजेगा? ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहस में जो इस पूरे मुल्क को उलझा दिया गया है, ट्रिब्यूनल अब तक फैसला नहीं कर पा रही है, साल से ऊपर हो चुका है इलेक्शंस को। तो ये जिसने इंट्रोड्यूस करवाया ये 45-47 जिम्मेवारी भी उसी की है। ये जो इन्वॉल्वमेंट थी जिसने करवा दिया वो भी जिम्मेवारी उन्हीं का है। देखिए किसी और का इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं तो उसकी जिम्मेवार तो मैं हूं, कोई और तो नहीं हो सकता। बट जिसने भी इंट्रोड्यूस कराया, जाहिद साहब आप ये बात मानेंगे, बेनिफिशियरी तो इस वक्त आपकी जमात है। देखिए जी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सी जमात है या नहीं है, लेकिन ये बात ये कह रहा हूं कि भी अगर ये चीज है तो इसके वही लोग जिम्मेवार है जिन्होंने इन चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर ये ना करवाते तो शायद ये नौबत आती जो आज है। देखिए ये नहीं है कि रिगिंग पहले भी हो चुकी है, होती रही। अभी 2018 में जो हुआ, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे बक्से मेरे जो वहां पे जो हमारा उस वक्त जज था, सेशन जज प्रिजाइडिंग अफसर था, वो कह रहा था कि जी बक्से मेरे से उठा के लेके जाते उधर से दूसरे बक्से ला के रखते हैं, मैं हार गया। तो ये क्या हम कहते हैं कि उसी वक्त भी तो ये हुआ है। लेकिन इस दफा जो इस वक्त बात हो रही है, जो सोशल मीडिया हमारे हैं, जो हमारे मीडिया आज वो बहुत वापर हुई है। वरना ये तो जब से पाकिस्तान बना ये चीज तो होते रहते है, लेकिन कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, एक सही जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत पे बिलीव होना चाहिए और सारी पार्टी मिल बैठकर इसका इजाला कर। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जाहिद खान साहब समझते हैं कि एक खला है और उस खला को पुर करने के लिए जाहिद खान साहब एक फाल किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ।